اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا انسان کی ساری زندگی کی تگ و دو صرف چند انچ زمین کے لیے ہوتی ہے؟ ممتاز مفتی کا افسانہ 10 انچ زمین ہمیں ایک ایسی تلخ حقیقت سے روشناس کراتا ہے جو شاید ہم روز جیتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ آئیے اس شاندار افسانے کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ 10 انچ زمین، زر، زمین، وزن، دنیا کی سبھی لڑائیوں کی جڑ، اور پھر زمین تھی بھی کتنی، صرف 10 انچ۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ گھبرائیے نہیں، آگے سنیے۔ یہ کہانی 2 چچیرے بھائیوں کی ہے، گردھاری لال اور جواہر لال۔ دونوں کے مکان جو انہیں وراثت میں ملے تھے مہلک تھے۔ 100-150 سال پرانے لکھوری اینٹوں کے مکان، بوسیدہ ٹپکتی چھتیں اور جھرجھری دیواروں۔ سنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر بھی دھول اور مٹی جم گئی تھی۔ پرانے زمانے میں جواہر لال کے مکان کا دروازہ براہ راست عقبی گلی کی طرف کھل جاتا تھا، لیکن اب اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملا۔ حالانکہ اس کا مکان سامنے کافی بڑا صحن تھا مگر 2 چاروں جانب گھرا ہوا تھا۔ اس کے برعکس گردھاری لال کے مکان کا دروازہ صحن کی جانب کھلتا تھا اور سیدھا سامنے والی گلی سے جا ملتا تھا، جس کے باعث پڑوسیوں کو آگے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا۔ وقت کی گرد ایسی جم گئی کہ عقبی دروازے زمین میں دھس گیا اور گردھاری لال کی زمین عام راستہ بن گئی۔ البتہ اسے یہ احساس ہمیشہ کچوکتا رہا کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ کبھی وہ فخر انداز میں اعلان کر دیتا تھا کہ اس کی زمین آگے گلی سے جا ملتی ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے اپنے چچیرے بھائی کی ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہوتا بھی کیسے، جو زمین برسوں سے راہ عام بن چکی تھی اور اس پر سے نجی حق جمانا قانوناً تو ناممکن نہ تھا۔ خیر دل کے بھلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لوگ تو اسے بات کو بھول چکے تھے مگر گردھاری لال کے لیے یہ بھولنا مشکل تھا۔ بہرحال اب مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ پڑوسیوں کے بیچ مسئلے پیدا ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے، وہ چاہے انسان ہوں یا ممالک۔ چنانچہ گردھاری لال کی قسمت نے یاوریت کی تھی اور اس کے گھر میں دولت کی ریل پہ نظر آ رہی تھی، اس لیے پڑوسیوں کے دلوں میں جلن پیدا ہونا فطری تھا۔ کسی مغربی ملک کا باشندہ ہوتا تو اپنے کنبے کو ساتھ لے کر دنیا کی سیر کرنے چلا جاتا، مگر مشرق کی روایتیں ان چیزوں کی اجازت کہاں دیتی ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں تلاش تحفظ میں، پہلے گھر چاہیے، پھر چلنے پھرنے کے لیے موٹر چاہیے، اس کے بعد بیٹوں بیٹیوں کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ فرصت ملی تو پوتے پوتیوں کی باہر دیکھنے کو بھی جی کرتا ہے۔ اس پس منظر میں سیر سپاٹے فضول لگتے ہیں۔ گردھاری لال بھی لکیر کا فقیر نکلا۔ بنگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اونچی دوروں پر تجارتی قرضہ اٹھا لیا اور لگا اپنے مکان کی ازرِ تعمیر کرنے اور کیسے اپنے چچیرے بھائی کو چھاتی پر مونگ دینے۔ اس شہر کے میونسپل قانون بھی عجیب و غریب ہیں۔ اگر سارا مکان گرا دیا جاتا تو 1/4 زمین سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ دونوں طرف گلیوں کی چوڑائی کی خاطر 10-10 فٹ کی زمین بھی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا واحد علاج
بس یہی تھا کہ ابتدا میں بلائی 2 منزلوں کو عارضی طور پر جوں کر توں کے باہر سہارے کھڑا کیا جائے اور پھر مکان کی صرف پہلی منزل گرا کر اس کی ازر سونا تعمیر کی جائے۔ ہر بقول قانون کے سازوں کے مرمت کے زمرے میں آتا تھا۔ پہلے منزل بن جانے کے بعد ایک سال کے وقفے پر دوسری تیسری منزل کی مرمت بھی اسی ڈھنگ سے ممکن تھی۔ گردھاری لال نے جو ہی پہلی منزل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا، سارے محلے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اور جواہر لال کے مکان کے درمیان تقریباً 10 انچ کا گیپ پیدا ہو گیا تھا۔ راج مستری نے شاخوں کا لگا کر مکان میں پیدا ہوئی کچی کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کارروائی کو دیکھ کر جواہر لال کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے رہا نہ گیا، اس لیے فوراً اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ شگاف آپ کے مکان کے سبب نہیں بلکہ ہمارے مکان میں خم پیدا ہونے کے باعث پیدا ہو چکا ہے، اس لیے آپ اپنے دیواروں سے دور رکھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ شگاف میرے مکان کے جھکاؤ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گردھاری لال نے ٹکا سا جواب دیا اور مستری کو کام چالو رکھنے کا اشارہ کیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اتنے برس بیت جانے کے بعد کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دراڑ کس طرح ہو چکی تھی۔ گردھاری کا کہنا تھا کہ 10 انچ کا یہ فاصلہ اصل میں اس کی ملکیت ہے اور کسی حال میں بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عورتوں نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسی بہانے کو ایک دوسرے کی کئی پیڑھیوں کی بک کئی کھولی گئی۔ اس کے بعد مرد میدان میں اترے اور راست مکالمات اتر آئے۔ ننگی ناخوشگوار گالیاں جن لڑکیوں کو چند روز پہلے بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، اب بیہودہ القاب نے اسے نوازنے لگے۔ جواہر لال نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا، مگر بات پھر بھی نہیں بنی۔ گردھاری لال کو اپنی قوت باز کا علم تھا، سو اس کا راج مستری بے خوف اپنا کام کرنا چلا گیا اور ایک ہی دن میں اس طرح کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ جواہر لال کورٹ سے حکم نامہ نہ لا سکے۔ جواہر لال نے جیسے یہ صدمہ برداشت کر لیا، مگر اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین جاتا رہا۔ 2 دن بعد اس کے ذہن میں یک ایک بجلی سی گونجی اور اس نے بازار سے کدال اور دیگر اوزار خرید لیے۔ اسی رات دوسری منزل کی دیوار میں جو گردھاری لال کی دیوار سے ملی ہوئی تھی اور جہاں اس کی رسوئی تھی، چمنی کے لیے بڑا سا چھید کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کہاوت مشہور ہے کہ ایک آدمی کے ہاں بیٹا نہیں تھا، مگر پڑوسی کی حسد میں اس نے بیٹی کا ختنہ کروا دیا۔ رات بھر ہتھوڑے کی چوٹیں اور کدال کی ضربیں پڑوسی کے کانوں میں چھیدتی رہیں اور وہ والا چار یہ آوازیں سنتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ کر پائے۔ گردھاری لال نے کئی بار اٹھ کر کھڑکی کے باہر جھانکنے کی کوشش کی، پھر بھی کوئی سراغ نہ پا سکا۔ دوسرے روز مستری کی مدد سے کچن کی چھنی کا رخ سے جانب پھیل دیا گیا تاکہ سارا دھواں مکانوں کے بیچ والی دراڑ سے نکلتا رہے۔ اگلے روز جب گردھاری لال کی نظر شگاف میں سے نکلتے ہوئے دھوئیں پر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے حسب دستور احتجاج کیا، مگر جواہر لال کے مکان دور تک نہ
दूर तक ना रेंगी। एक बार फिर कानून हाथ में मिलता रह गया। अब मुश्किल ये थी कि गधा लाली को दूसरी और तीसरी मंजिल की दीवार बनाने के लिए कानूनन इस तरफ छोड़ने की जगह थी और इसमें कोई चारा भी ना था। इस दौर जवाहरलाल नेहरू ने कोर्ट से हुक्मनामा बुलवा लिया, जिसकी रूह से गिरधारी लाल आगे मकान का कोई काम जारी न रख सका। इस हादसे को 10 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर कोर्ट ने आज तक कोई फैसला नहीं दिया। गिरधारी लाल के मकान की बलाई मंजिलें ऐसी लग रही हैं जिसे किसी कालीन पर पैबंद लगा हुआ हो। इस रोज़ के बाद दोनों पड़ोसी एक दूसरे से कतराते चलते हैं। इनका अफराद खाना, जो कल तक एक दूसरे को भाई बहन कहते थे, अब दिल ही दिल में गाने देकर गुजारते थे। कई बच्चों की शादियां हुई, लेकिन क्या मिजान के पड़ोसी इसमें शिरकत करते। कई बुजुर्ग राह अदम को चले गए, फिर भी पड़ोसी ने शिरकत करना मुनासिब न समझा। दो मकानों के दरमियान 10 इंच की ये गैप आज तक अपनी जगह कायम और दायम है। ऐसा लगता है कि जगह दोनों पड़ोसियों पर खंदा जन है। तो ये थी कहानी सिर्फ 10 इंच ज़मीन की, कि हम सब किसी न किसी अंदाज में इस लालच का शिकार नहीं। अगर आपको यह अफसाना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प उर्दू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत अफसाने के साथ। खुदा हाफिज़।